یہاں پر دیکھیں سب سے پہلے جو ہمارا قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ را ساکن سے پہلے زبر یا پیش ہو. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر را ساکن ہے پیچھے زبر ہے، جیسے ارسلنا، جیسے المرجان، را ساکن ہے پیچھے زبر ہے. اسی طرح دیکھیں خردل، خا را زبر خر، را ساکن ہے پیچھے زبر ہے، تو یہ را جو ہے یہ موٹی پڑھی جائے گی. ٹھیک ہے، را ساکن ہو اس سے پہلے زبر ہو تو را کو ہم ہمیشہ موٹا کر کے پڑھیں گے. قرآن مجید کے اندر اس کی بہت ساری مثالیں آپ کو مل جائیں گی. اب اس کے بعد دیکھیں اگر را ساکن ہو پیچھے پیش آ جائے اس را کو بھی ہم موٹا کر کے پڑھیں گے. یہاں پر مثال ہے جیسے ارسلتم، حمزہ را پیش اور، را ساکن ہے پیچھے پیش ہے. اسی طرح غرفتن جیسے قرآن. ٹھیک ہے، اسی طرح دیکھیں المفر، مفر، ٹھیک ہے پیش کھڑی ہے، لیکن اگر ہم اس کے اوپر وقف کریں گے یا اس کو المفر چاہے تشدید ہو تب بھی ہم کیا کریں گے، اس کو موٹا پڑھیں گے. الحر، ان کے اوپر تشدید ہے را کے اوپر، جب ہم رکیں گے الحر تو را کو ہم کیا کریں گے، موٹا کر کے پڑھیں گے، کیونکہ را وقف کے اندر ساکن ہوگی پیچھے پیش ہے، تو یہاں پر را کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، چاہے وہ وقف کی حالت ہو، چاہے وصل کی حالت ہو، چاہے ملا کے پڑھیں یا جس طرح آپ جدا کر کے پڑھیں. اگر را ساکن ہے پیچھے زبر ہے تو را ہمیشہ موٹی ہوگی، را ساکن ہے پیچھے پیش ہے تو را ہمیشہ موٹی کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد دیکھیں نمبر 2 پر یہ تھا کہ را ساکن ہو پیچھے زیر ہو، تو پھر اب کیا کرنا ہے. حرکات 3 آتی ہیں، زبر زیر پیش. زبر پیش تو آ گئی، اگر زیر آ جائے، را ساکن سے پہلے اگر زیر آ جائے تو پھر ہم اس را کو باریک کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اور یہ جو زیر ہے وہ اصلی ہو، کسرہ کیا ہو، اصلی ہو. جیسے مرفقا، میر میم را زیر مرفقا. اسی طرح وردا. ٹھیک ہے، اسی طرح فرعون. ٹھیک ہے، را ساکن ہے پیچھے زیر ہے اور یہ زیر اصلی ہے، عارضی نہیں ہے، تو ہم اس را کو باریک کر کے پڑھیں گے. جیسے مستقر، مستقر. ٹھیک ہے، یہاں پر دیکھیں قاف، را کے اوپر تشدید ہے لیکن جب وقف کریں گے تو را ساکن ہوگی پیچھے زیر آ جائے گی، حالانکہ را کے اوپر تشدید ہے تو پھر ہم اس کی حرکت کا خیال نہیں کریں گے. جب ساکن کریں گے، را ساکن ہوگی تو پھر ہم اس کو کیا کریں گے، باریک کر کے پڑھیں گے، مستقر. ٹھیک ہے، حتی زرتم المقابر، حتی زرتم المقابر، پھر یہ را کیا ہوگی، باریک ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اب را ساکن ہو پیچھے زیر ہو اور زیر اصلی ہو تو اس میں ہم کیا کریں گے، را کو باریک ہی پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اب اس را کے باریک پڑھنے کی 3 شرطیں ہیں. ٹھیک ہے، کتنی شرطیں ہیں، 3 شرطیں ہیں جو میں نے آپ کو بتائی تھی. ٹھیک ہے، شرط نمبر 1، اگر کسرہ عارضی ہو، اس کلمات کی جو مثالیں ہیں وہ یہ ہیں، ارجعوا، ارجع، ارتضى، ارتبتم، ارتابوا، ارجعی. اسی طرح جو اعادہ کر کے پڑھا جاتا ہے جیسے قال ارجع، قال ارجع، قیل ارجعوا، قیل ارجعوا. ٹھیک ہے، تو یہ غائب ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ مثالوں کے طور پر میں نے آپ کو سمجھایا ہے، جیسے قیل لکم ارجعوا یا بنی ارکب، آمنوا ارکعوا، والذین ارتدوا والذین ارتدوا. ٹھیک ہے، یہ جو زیریں ہیں یہ کیا ہے، یہ جو کسرہ ہے یہ کسرہ عارضی ہے. ٹھیک ہے، یہ اصلی نہیں ہے. اگر حرف ملے گا کسی کے ساتھ، ملے گا پیچھے والے حرف کے ساتھ، پھر یہ جو ارجعو کا حمزہ ہے یہ غائب ہو جائے گا، یہ جو زیر ہے یہ غائب ہو جائے گی. مثال کے طور پر آپ دیکھیں ارجعی ہوتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی، یہاں پر جو زیر تھی ارجعی کی وہ غائب ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، حمزہ غائب ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہ کسرہ عارضی ہے، یہ شرط ہے. اگر کسرہ عارضی ہوگی تو پھر ہم را کو باریک نہیں پڑھیں گے، اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے. حالانکہ را ساکن ہے پیچھے زیر ہے، ارجعوا پڑھنا چاہیے تھا، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں، اس کو موٹا پڑھ رہے ہیں کیونکہ یہ کسرہ کیا ہے، عارضی ہے، اصلی نہیں ہے. اگر را ساکن ہو پیچھے کسرہ یعنی زیر عارضی ہوگی تو پھر ہم اس را کو موٹا کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اب ان مثالوں میں کسرہ متصل ہے، ٹھیک ہے، ملا ہوا تو ہے مگر کیا ہے، عارضی ہے، تو یہاں پر ہم را کو موٹا کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، جیسے ارجعوا، ارجع. ٹھیک ہے، ارتابوا،
تو ان مثالوں میں را کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ شرط نمبر 1، کسرہ عارضی نہ ہو، اگر عارضی ہوگی تو پھر را کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ شرط نمبر 2 کے اندر یہ تھا کہ یہ کسرہ جو ہے یہ زیر ہے، ٹھیک ہے، یہ اسی کلمہ کے اندر ہو اور را ساکن ہو، پیچھے زیر ہو، ٹھیک ہے، ایک کلمہ کے اندر ہو، 2 کلموں میں نہ ہو۔ اگر 2 کلموں میں آ جائے گی تو اس کو کسرہ منفصل کہتے ہیں، یا تو اجتماع ساکنین کی وجہ سے آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں جیسے انی ارتبتم 2 جگہ آیا ہے، ان الگ ہے، ارتبتم الگ ہے، نون کے نیچے کسرہ ہے، انی ارتبتم، اس را کو بھی ہم موٹا کر کے پڑھیں گے کیونکہ یہ کسرہ 2 کلموں کے اندر آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ارتبتم یہ کسرہ یہ وہی والی ہے، ان الگ کلمہ ہے، ارتبتم الگ ہے۔ رب ارحمہما، رب الگ کلمہ ہے، ارحمہما، یہاں پر بھی جو زیر لگے گی وہ بھی عارضی ہوگی۔ لمن ارتضی، لمن ارتضی، لمن ارتضی، یہاں پر دیکھیں یہاں پر جو زیر لگے گی وہ بھی عارضی ہوگی، تو اس کے اندر جو زیر ہے وہ بھی عارضی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 7 کلمات ہیں، جیسے ان ارتبتم 2 جگہ ہے، رب ارحمہما، لمن ارتضی، رب ارجعون، اسی طرح ام ارتابوا، ام ارتابوا، ام ارتابوا ملا کے پڑھیں گے تو پھر کیا ہو جائے گا، تو پھر ہم اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ وعذاب ارکض، لیکن یہاں پر وعذاب ارکض، را کو ہم کیا کریں گے، موٹا کر کے پڑھیں گے بحالت وصل، جب ہم ملا کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح من ارتضی، تو اس را کو ہم کیا کریں گے، اب ان مثالوں کے اندر کیا ہے، ہم را کو موٹا کر کے پڑھیں گے کیونکہ یہ کسرہ ایک کلمہ کے اندر نہیں ہے، دوسرے کلمہ کے اندر ہے، ٹھیک ہے۔ ان ارتبتم رب ارحمہما، ام ارتابوا، اسی طرح من ارتضی، ان کلمات میں کسرہ منفصل ہے تو کلمہ کیا ہے، منفصل ہے، تو ہم ان کلمات کی جو را ہے وہ پر کر کے پڑھیں گے، یعنی موٹی کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد شرط نمبر 3 تھی، وہ یہ تھی کہ را ساکن ہو، پیچھے زیر تو ہو لیکن آگے حروف مستعلیہ کا حرف نہ ہو، اگر ہوگا پھر را کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے، پھر باریک نہیں پڑھیں گے۔ یہ پورے قرآن میں 5 کلمات پائے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں اب نمبر 1 قرطاس، را ساکن ہے، پیچھے زیر ہے، حالانکہ اس کو باریک ہونا چاہیے لیکن یہ موٹی پڑھی جائے گی، جیسے قرطاس، کیونکہ آگے حروف مستعلیہ کا حرف آ گیا اسی کلمہ کے اندر، مفتوح یعنی زبر والا۔ اس کے بعد وَإِرْصَادًا، یہ بھی ایک کلمہ ہے، اور اسی طرح فِرْقَةٍ، یہ بھی کیا ہے، را ساکن ہے، پیچھے زیر ہے، آگے حروف مستعلیہ قاف آ گیا۔ اسی طرح مرصاد، مرصادً، یہ سورۃ نبا کے اندر ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح لَبِالْمِرْصَاد، یہاں پر دیکھیں نمبر 4 پر مرصادً، اور اسی طرح لَبِالْمِرْصَاد، یہ 5 کلمات ہیں جن کی کیا ہے، را کو ہم پر پڑھیں گے، حالانکہ زیر پیچھے اصلی ہے لیکن پھر بھی ہم را کو پر پڑھیں گے کیونکہ آگے حروف مستعلیہ کا حرف آ گیا، تو پھر ہم اس کو کیا کریں گے، موٹا کر کے پڑھیں گے۔ تو یہ 5 کلمات ہیں جن کے اندر ہم را کو پر کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ کسرہ اصلی بھی ہے، را ساکن ہے، پیچھے زیر ہے، باریک ہونا چاہیے لیکن آگے حروف مستعلیہ کا حرف آ گیا، تو پھر ان کلمات میں ہم را کو پر کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق، جو ہے قاعدہ نمبر 2 کی مثالیں۔ را ساکن ہو، پیچھے زبر یا پیش ہو تو را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، جیسے ارسلنا، خردل، ارسلتم، ٹھیک ہے۔ را ساکن ہو، پیچھے زیر ہو، را کو باریک کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، جیسے مرفقا، وردا، فرعون، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس را کے باریک ہونے کی 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، پیچھے جو زیر ہو وہ عارضی نہ ہو، اگر عارضی ہوگی تو ہم پھر را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، جیسے ارجعوا، ارجعی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد شرط نمبر 2 کیا ہے، اب یہ جو کسرہ ہے یہ اسی کلمہ کے اندر ہو، دوسرے کلمہ میں نہ ہو، اگر یہ 2 کلموں کے اندر آ گئی پھر بھی ہم را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، جیسے ان ارتبتم رب ارحمہما، لمن ارتضی، یہ 2 کلموں کے اندر آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ ان الگ ہے، ارتبتم الگ ہے، رب الگ ہے، ارحمہما الگ ہے، ٹھیک ہے، ام الگ ہے، ارتابوا الگ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم ان کلمات کی را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد شرط نمبر 3 ہے، وہ یہ ہے کہ را ساکن ہو، پیچھے زیر اصلی ہو،
ٹھیک ہے، یہ دو شرط تو پائی گئی ہیں، لیکن آگے اگر حروف مستعلیہ کا حرف آ جائے، کوئی موٹا حرف آ جائے، موٹے حرفوں میں سے کوئی ایک حرف آ جائے، تو پھر ہم اس را کو بھی موٹا کر کے پڑھیں گے، باریک نہیں پڑھیں گے، قرطاسن نہیں، قرطاسن، را کو موٹا ہی پڑھنا ہے۔ تو ایسے کلمات قرآن مجید کے اندر 5 کلمات ہیں۔ نمبر 1 قرطاسن، نمبر 2 وَإِرْصَادًا، نمبر 3 فرقہ، مرصاد، اور اسی طرح لَبِالْمِرْصَاد۔ ٹھیک ہے، تو یہ 5 کلمات ہیں قرآن مجید کے اندر آئے ہیں جن کے بعد حروف مستعلیہ کا حرف مفتوح ہے، زبر والا ہے، جس کی وجہ سے یہ را موٹی پڑھی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہوگا۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔